بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو NRK کا سلام۔ ملک تباہ ہے، ذمہ دار کون؟ آج ملک کی معیشت کا یہ حال ہے کہ ملک کے اندر اشیاء ضروریہ کی جو چیزیں ہیں وہ آئے روز مہنگی ہوتی جا رہی ہیں اور ان کے دام آسمانوں کو چھوتے ہیں۔ اس ملک کے اندر غریب کے لیے زندگی گزارنا عذاب بن گیا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو سڑکوں پر لا کر برائے فروخت کے بینر لگاتا ہے۔ اس ملک کے اندر امیر آئے روز امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب جو ہے وہ غربت کی چکی میں پس رہا ہے۔ اس ملک کی عدالتوں کا یہ حال ہے کہ لوگوں نے عدالتوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ کراچی کے اندر سرعام ڈاکوؤں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے اور اسی طرح لاہور کے اندر یوناباد میں عیسائی مسلمانوں کا قتل کر کے ان کو جلا دیتے ہیں۔ اسی طرح عدالتوں پر ان کا بھروسہ نہیں ہے، کرپٹ اور بےایمان لوگوں پر ججز پر ان کا بھروسہ نہیں ہے، تو لوگوں نے سیالکوٹ کے اندر ایک غیر ملکی شہری کو توہین رسالت کے اندر الزام لگایا، واللہ عالم کیا تھا، اسے ایک دردناک موت دی۔ لوگوں کو عدالتوں پر بھروسہ نہیں ہے، ڈاکٹروں کو عدالتوں پر بھروسہ نہیں تھا، انہوں نے وکیلوں پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ خود پولیس کو عدالتوں پر بھروسہ نہیں ہے۔ کئی واقعات ایسے ہوئے ماورائے عدالت کے باہر ہی انہوں نے ملزموں کو فائرنگ کر کے شوٹ کر کے یہ کرپٹ ٹولے کو یہ پیغام دیا کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہارے سامنے مجرموں کو پیش کیا جائے، جن کو تم نے بعد میں ویسے ہی بیل پر رہا کر دینا ہے۔ یہاں تک کہ خود وکیلوں کو عدالت پر بھروسہ نہیں ہے اور انہوں نے ڈاکٹروں پر حملہ کر دیا۔ اس کے علاوہ یہاں تک کہ خود ججز کو بھی عدالتوں پر بھروسہ نہیں ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہہ دیا کہ ہم احکامات کہیں اور سے لیتے ہیں اور فیصلے کہیں اور سے کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں ہماری عدالتوں کے کام اور ان کے کارنامے دیکھیں، ساہیوال کا جو کیس تھا، ان کے ملزموں کو شک کی بنا پر بری کر دیا اور ارشد شریف کے صحافی جو تھے ان کے قاتل آج تک نہیں پکڑے گئے۔ یہ نظام بوسیدہ ہو چکا ہے اور مردہ ہو چکا ہے اور یہ بیمار ہو چکا ہے۔ اس سے ہم انصاف کی 0% بھی توقع نہیں کر سکتے۔ آج ملک کا یہ حال ہے کہ ملک غیر ملکی اداروں کا جو قرض تھلے دب چکا ہے اور ملک کے جو سیاسی بونے ہیں انہوں نے ملک کی ہر چیز گروی رکھ دی۔ اب یہاں تک باتیں ہونے شروع ہو گئی ہیں کہ ملک کی جو ایک چیز بچی تھی ایٹمی اثاثے، ان کی باتیں شروع ہو گئی۔ ہمارے وزیر خزانہ اسحاق ڈار، بلکہ وزیر خزانہ نہیں وزیر خناس ہے وہ، کہ اس نے اب یہ باتیں چیپٹر کھول دیا کہ ہم ابھی بات تو یہ کر رہا ہے کہ ہم کسی کو یہ حق نہیں دیتے کہ وہ ہمیں بتائے کہ کس رینج کے میزائل ہم رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے۔ آج یہ پی ڈی ایم والے کیوں نہیں بتا رہے کہ IMF کے ساتھ کیا معاہدہ ہوا ہے؟ اسی وجہ سے نہیں بتا رہے، اندر معاہدہ کچھ اور ہوا ہے، باہر عوام کو نہیں بتایا جا رہا۔ نشئیوں نے سارا کا سارا ملک گروی رکھنے کے بعد ملک کا یہ حال کر دیا، بلکہ یوں کہو کہ ملک کے ایک نامور لیڈر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ملک کے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ غیر محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ وہ نیازی صاحب نے انہوں نے جب اقتدار سے نکلے تو انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ ملک کے اندر ڈیم نہیں بن سکتے، یہ بات تو ایکس پرائم منسٹر شاہد حقان عباسی صاحب نے کہی تھی۔ ان کو شاید ایکس پرائم منسٹر نہیں بلکہ نگا پرائم منسٹر کہنا چاہیے۔ ملک کے اندر جو زرخیز زمین ہے ان پر سکیموں اور پراپرٹی ڈیلروں کا قبضہ ہے۔ پراپرٹی ڈیلر کون ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آئے روز کسان خودکشیاں کر رہے ہیں کیونکہ ان کی جو زمین ہے ان پر تو پراپرٹی ڈیلر قبضہ کر رہے ہیں۔ سرکاری اسکول اور اداروں کے اندر جو نااہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے بچوں کو روشن مستقبل دینے کے بجائے وہ ان کو اندھیروں میں دھکیل رہے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں قلم اور سیاہی اور دوات اور کاغذ دینے کے بجائے وہ ان کے ہاتھوں میں کلاشن کوفیں تھمانے کی تربیت دے رہے ہیں۔ آج باخودہ آرمی چیف، پرائم منسٹر، صدر، چیف جسٹس اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بات کہہ دیں کہ ہمارے ملک کا یہ حال کرنے میں ان 3-4 لوگوں اور 3-4 اداروں کا کردار نہیں، تو میں ماننے کو تیار ہوں۔ آرمی، عدالتیں، بیوروکریٹس اور سیاسی بونے، یہ 4 ادارے اور ان کے اندر جو نااہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ہمارے ملک کا یہ حال کیا ہے۔ اور میری تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے، آج بھی اگر ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے نہ کھڑے ہوئے تو ہماری آنے والی نسلیں ہمیں کبھی بھی اچھے الفاظ میں نہیں یاد رکھیں گی۔ ان کے خلاف کھڑے ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے اندر کبھی بھی الیکشن نہیں بلکہ سلیکشن ہوئی ہے،
تو ووٹ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں. ان کو واضح پیغام دیں کہ ہم ووٹ نہیں ڈال رہے، آپ سلیکشن کرنی ہے تو آپ کر لیں. ویسے بھی آپ نے سلیکشن ہی کرتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں، کرتے رہیں گے اگر ہم اسی طرح خاموش رہے. تو میری گزارش ہے اس کے خلاف آواز تو اٹھا سکتے ہیں نا، آواز اٹھا لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ کے اندر. NRK کا سلام.